بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناصر صاحب حاضر ہیں ارطغرل غازی کے ایپیسوڈ 12 سیزن 1 کے شارٹ ریویو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ رات کو جرگہ ہوتا ہے جس میں سلیمان شاہ فیصلہ سناتے ہیں کہ کورا ٹائیگر کو ہم سلطان علاء الدین کے حوالے کریں گے تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ ان کے ریاست میں کون کون غدار ہیں اور وہ ان کو سزا دیں، جس پر قبیلے میں کچھ لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بدلے کی آگ جل رہی ہے اور آپ ان کو واپس کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ کردوغو سب کو منع کرتے ہیں کہ جو فیصلہ ہمارے سردار کا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا، جس پر سب ہاں کر لیتے ہیں اور سیری بورو کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ وہ کورا ٹائیگر کو سلطان علاء الدین کے حوالے کریں گے۔ سیری بورو جیسی 4-5 سپاہیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، ٹائٹس ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ادھر ٹائٹس اور کورا ٹائیگر آپس میں پلان بناتے ہیں کہ کورا ٹائیگر اب جائیں گے سلطان علاء الدین کے پاس اور ان کو بتائیں گے کہ میں نعمان کو لے کے آ رہا تھا اپنے ساتھ آپ کے پاس، قائی قبیلے نے مجھ پر حملہ کیا، میرے سارے سپاہیوں کو مارا اور ساتھ میں مجھے بھی اور نعمان کو لے گئے، مجھے یرغمال بنے اور مجھے آپ کے خلاف اکسایا بھی، جس پر سلطان غصے میں آئیں گے اور ایک لشکر ترتیب دیں گے جو کہ قائی قبیلے پہ حملہ کرے گا اور قائی قبیلہ ختم ہو جائے گا۔ استاد اعظم مارکس کے ساتھ حلب جاتے ہیں، وہاں پہ اندلوسیہ بن عربی بھی ان کو نظر آ جاتے ہیں۔ وہ ناصر جو کہ حلب کا غدار ہوتا ہے اس کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اپنے امیر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ قائی قبیلے کو ہمارے سرحد کے قریب آنے نہ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ ان میں وبا پھیل چکی ہے، ان کے جانور سارے مر رہے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ان میں وبا پھیل چکی تھی۔ استاد اعظم کی وہ جو 2-3 عورتیں گئی ہوتی وہاں پہ انہوں نے وبا پھیلائی ہوتی ہے۔ وہ حلب کے امیر کے پاس جاتے ہیں ناصر، ان کو بتاتے ہیں، جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے لیکن ارطغرل آئیں گے تو مجھے اس سے لازمی ملوائے گا، میں اس سے بات کروں گا۔ سلجان کردوغلو کے پاس جاتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ نعمان اور حلیمہ دونوں شہزادہ شہزادی ہیں، جس پر وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ سلیمان شاہ گندوغدو کو فیصلہ سناتے ہیں کہ جی آپ جائیں گے حلب کے امیر کے پاس معاہدہ لینے، جس پر جیسے ہی وہ معاہدہ دیتی ہے اس کو تو فوراً وہ وہاں پہ گر جاتے ہیں سلیمان شاہ اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ سب کو کہتی ہیں کہ سلیمان شاہ جب تک ہم حلب جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے آپ لوگوں نے اپنی تیاری بالکل بھی نہیں روکنی۔ کردوغلو گندوغدو کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ تم قبیلے کے سردار بن جاؤ اور اعلان کر دو باہر، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر گندوغدو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی بابا زندہ ہیں اور حلب جانے سے پہلے پہلے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کردوغلو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس پر گندوغدو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تم ہی تھے نا جو مجھے پہلے کہتے تھے کہ مجھے اس قبیلے کا سردار بناؤ اور میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں خود تو سرداری کے قابل نہیں ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تم ہی سرداری کرو گے قبیلے کی۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ شہزادہ نعمان اور حلیمہ شہزادہ شہزادی ہیں، جس پر گندوغدو کو شک ہو جاتا ہے کہ تو میری بیوی کا کام ہے، اس نے کردوغلو کو بتایا۔ گندوغدو کو کہتے ہیں کہ تم رات کو ہی نعمان اور حلیمہ کو نکل کے سلطان علاء الدین کی طرف نکل جاؤ اور ان کو یہ دے آؤ، جیسے ہی آپ ان کو دو گے وہ خوش ہو جائیں گے اس پر اور ہمیں اپنے قریب سلجوق میں ہی کوئی اچھی جگہ دے دیں گے۔ حلب جانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کردوغلو یہاں پہ کیا کرتے ہیں، 4-5 سپاہیوں کے ساتھ نعمان کے خیمے پہ حملہ کرنے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ہی گندوغدو کو دیکھتے ہیں، گندوغدو کو دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ گندوغدو ان کو کہتے ہیں کہ واہ چچا واہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا چچا ہی مجھے اپنے مہمانوں کو یرغمال بنانے کے مشورے دے گا اور ہمارے قبیلے کے غدار تو آپ ہی ہیں۔ مجھے سچ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ نعمان اور حلیمہ شہزادہ شہزادی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کورا ٹائیگر نے بتایا تھا۔ تو گندوغدو کہتے ہیں کہ تو پھر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کو بھی تو پتا تھا، اس نے بھی تو آپ کو نہیں بتایا۔ خیر جب گندوغدو ان کو فورس کرتے ہیں تو آخر میں صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس نے بتایا ہوگا۔ گندوغدو کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری بیوی کا کام ہے، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، ان پر غصے میں اس سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتی تو نہیں لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ گندوغدو یہاں پہ کیا ٹرک کھیلتے ہیں کہ خود حلب نہیں جاتے بلکہ ارطغرل کو وہ معاہدہ دے دیتے ہیں۔ ارطغرل
رات کو ہی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کردوغلو الپرگو کو اور کچھ سپاہیوں کو ان کے پیچھے بھیجتے ہیں کہ جہاں پر بھی موقع ملے ان کو یہیں پہ ختم کر دو، اور یہیں پہ قصے کا اختتام